الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ کعب بن عجرہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اذکار ہیں جو نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں جنہیں معقبات کہا جاتا ہے، ان کا پڑھنے والا محروم نہیں رہتا، یا یہ فرمایا کہ انہیں کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ اذکار کہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کو کامل اور مکمل قرار دینا۔ 33 مرتبہ الحمدللہ، یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کو تمام عیب سے پاک قرار دینا، اور الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کامل قرار دینا۔ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی بزرگی بیان کرنا، اللہ ہر اعتبار سے بڑا ہے۔ اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کچھ مخصوص اذکار ہیں جس کو پڑھنا چاہیے، جس کا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ فرض نمازوں کے اوقات، فرض نماز کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ خاص لمحات ہوتے ہیں، خاص وقت ہوتے ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اعمال اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، نماز ایک بلند عمل ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں کہ یہ بلند ہوں گے۔ اب ایسے وقت میں اللہ کا ذکر کرنا زیادہ امید والا اور اجر کے اعتبار سے بہت عظیم ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تکبیر بیان کی جائے، تاکہ آسمان کے دروازے جو عمل کے بلند ہونے کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور اس سے اجر بڑھ جائے اور اس کے بعد عظیم ہو جائے اس کا اجر۔ بہرحال اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد خاص طور پر یہ 3 جو ذکر ہے اسے ادا کرنا چاہیے۔ کون سا ذکر ہے؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور بھی الفاظ ہیں انشاءاللہ، اس کو آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ یہاں پر جتنی گنتی بتائی گئی وہ بھی سنت ہے، تو کل ملا کے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 100 ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے کچھ ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ جتنے اذکار ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ اذکار ہیں جنہیں الباقیات الصالحات کہا گیا ہے قرآن میں۔ الباقیات الصالحات سورہ الکہف پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور بنون یعنی اولاد، مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا۔ ان کی بہت ساری حیثیت ہے۔ ایک حیثیت کیا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ مال ہے تو انسان کو دنیا خوبصورت لگتی ہے، اور اولاد ہے تو انسان کو دنیا خوبصورت لگتی ہے، یہ اس کی زینت ہے۔ لیکن فرماتے ہیں یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو اچھی ہے، خیر، بہت بہتر ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے، اور کیا ہے؟ وخیر عملا، اور تیرے رب کی یہاں امید کے اعتبار سے بہت اچھی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ تو الباقیات الصالحات یہاں کہا گیا ہے قرآن میں، جو اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور اسی طرح امید کے اعتبار سے، یعنی ان کلمات سے امید بہت وابستہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کیا ہے؟ تو اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ والباقیات الصالحات سے مراد یہی اذکار ہے۔ کون سا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نماز کے بعد خصوصی طور پر اس کو پڑھنا، یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص نیکی کا کام کرتا ہے یا پاکیزہ کلام کہتا ہے، نیکی کا کام کرنا، یہ اذکار جب ہم پڑھتے تو یہ نیکی کا کام ہو گیا، اور زبان سے جب کہتے تو نیکی کا کلام ہو گیا، نیکی کا کام، نیکی کی بات۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی محنت ضائع
نہیں ہوتی اس کا عمل رائگاں نہیں ہوتا۔ سوچئے ہم کو کہنے میں اور کرنے میں کتنا وقت اور کتنی محنت ہے۔ سر وقت بھی بہت زیادہ نہیں لگتا اور محنت بھی زیادہ نہیں لگتی الحمدللہ۔ تو ایسا کوئی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخیب، کبھی نامراد نہیں لوٹے گا۔ ایسا کرنے والا کبھی نامراد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان بڑی محنت کر کے پہنچا ہے اور کچھ ملا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس میں تو محنت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ لے کر گیا اور اللہ تعالیٰ دے دے گا، نامراد نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو معلوم ہوتی وہ یہ کہ فرض نمازوں کے بعد اذکار کی کئی صورتیں ہیں، کئی چیزیں ہیں اذکار میں، تو ضروری نہیں کہ آپ سارے اذکار ایک ہی وقت میں پڑھ لیں، وقتاً فوقتاً سب اذکار کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بھی اذکار ہیں، اگر انسان کو کوئی کام ہے اتنے اذکار پڑھ کے چلا جا سکتا ہے، اتنے اذکار کر کے، لیکن یہ جو اذکار ہیں یہ ہر نماز کے بعد نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ المکتوبہ، مکتوبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو فرض یعنی 5 وقتہ جو نماز ہے اس کے بعد یہ ہے۔ سنت کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو نماز کے بعد پڑھا جائے گا، فرض نمازوں کے بعد پڑھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ایسا رکھا ہے کہ اپنے بندوں پر رحمت اور آسانی کی علامت ہے، یہ ہے نا، بہت مشکل اذکار نہیں رکھے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے، ان لوگوں کا رد جو اذکار میں نئی قسم کی چیزیں ڈالتے ہیں، مشکل چیزیں ڈالتے ہیں۔ جیسے صوفیہ کے یہاں یہ آتا ہے کہ وہ مکمل اذکار نہیں کرتے تھے، اذکار کا ایک حصہ اٹھا کر اس کو مشکل بنا کر کرتے تھے۔ جیسے کچھ لوگ لا الہ الا ہوا قرآن میں آیا تو لا الہ الا کو ہٹا دیتے، ہوا کو لے لیتے اور ہوا کے ذریعے پھر ہوا کی ورد لگاتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لگائی، قرآن میں آیا نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو نہیں سکھایا اور کسی صحابی نے اس پر کبھی عمل نہیں کیا۔ ہوا کی رٹ لگاتے ہیں، کوئی 1000 مرتبہ، کوئی 1,00,000 مرتبہ، اور رات کو اٹھ کر 3 بجے 4 بجے ہوا کی رٹ لگاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں گے اذکار کی ایسی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں، اور اس میں اتنے مشکل الفاظ ہیں، اتنی مشکل دعائیں ہیں۔ اور درود کی تو ہزاروں قسمیں ہیں، صلاۃ و سلام درود کی ہزاروں قسمیں، درود تاج اور بہت سارے نام ہیں۔ ایک جگہ ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، بہت سوچنے کی بات ہے۔ ایک بچے کو میں پڑھاتا تھا، قرآن سکھاتا تھا، تو ایک دن میں نے اس سے کہا کہ کچھ تجوید کی ہوم ورک دیا میں نے کہ اس کو قرآن سے مثال لے کر آئیے گا اس کی۔ وہ قرآن سے مثال لے کر آیا اگلے دن۔ تو میں نے جب اس کو کھولا، اس کا ہوم ورک دیکھا، تو چونکہ قرآن یاد ہے الحمدللہ، تو میں نے دیکھا کہ ایک بھی مثال قرآن سے نہیں ہے، ایک بھی قرآن اس کی مثال جو ہے قرآن کے الفاظ میں سے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ کہاں سے لکھ رہا ہے؟ قرآن سے لکھ کر لایا۔ میرا ہو نہیں سکتا، یہ قرآن کے الفاظ ہی نہیں ہے یہ۔ وہ اس نے کہا کہ میں نے یہ الفاظ قرآن سے لکھے ہیں۔ قرآن کس کے پاس ہے؟ میری امی کے پاس ہے، میری ممی نے کے پاس ہے۔ میں جب سے وہ سنبھالو 10-15 سال کا بچہ تھا، میں دیکھ رہا ہوں امی اسی میں قرآن پڑھی، والا قرآن لے کر آئی ہے۔ میں لے کے جب قرآن دیکھا تو وہ قرآن تھا ہی نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی امی کو 4-5 سال سے دیکھ رہا ہوں، اس کو یہ قرآن پڑھتی ہے، میری امی بھی اس کو قرآن سمجھ کے ہی پڑھتی، لیکن جب میں کھولا ہوں تو سورہ فاتحہ صرف شروع میں ہے اور غالباً سورہ کہف شروع میں تھی، باقی پورے اتنے موٹا کتاب تھی وہ قرآن کے نام پر، اور میں نے دیکھا کہ اس میں قرآن تھا ہی نہیں، اور ہزاروں قسم کی دعائیں تھیں اس میں، اور ہزاروں قسم کے درود قسم کے درود، اور ایسے کہ پڑھ نہیں سکتا انسان، اور اس کو قرآن کے نام پہ کتنے سالوں سے۔ اور ہم نے پوچھا ممی سے تو اس نے کہا کہ 16 سال سے میں پڑھ رہی ہوں۔ بتائیے اگر ہم عربی نہیں سیکھیں گے، قرآن کو جانتے نہیں، تو آنے والے وقت میں کیا حال ہوگا ہمارا، اگر ہم قرآن دیکھ کے نہیں آتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزیں لوگوں نے، اور یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ شریعت میں آسانی ہے، مشقت نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت میں آسانی رکھی گئی ہے، اتنے مشکل اذکار بھی نہیں ہے جو لوگوں نے اپنا لیے، جو منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال نماز کے بعد بھی یہ اذکار کہے جائیں گے۔ ہم نے نماز کے بعد کا ذکر شروع کیا ہے تو اس میں یہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔